الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الہاشمی المدنی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین صلوات محمد عزیزانہ میرے دوستوں میرے عزیزوں دو اعلانات ہیں پہلے سے سماعت فرمانے تاکہ درمیان میں اس کی ضرورت پیش نہ آئے ایک تو ہمارے کمیٹی کے ممبر نے دیا ہے جناب بلال صاحب نے کشمیر کی وادی میں ایک امام بارگاہ کی تعمیر ہو رہی ہے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس تعمیر میں حصہ لیں اور اپنے تعاون پیش کریں دوسرے ہیں ہمارے برادر محترم ایک مومن نے نظر کا اہتمام کیا ہے خواتین اور مومنین دونوں کے لیے خواتین اپنی جگہ پہ نظر اور مومنین کو علیحدہ آپ حضرات اس ثواب میں انہیں شریک کرے اور خود بھی اس ثواب میں شریک مل جل کر ایک صلاۃ ہے دوستو عزیزو فرش فضائے حسینی پہ بیٹھنے والے خوش نصیب ہو تم وہاں بیٹھے ہو جہاں سب کو بیٹھنا نصیب نہیں یہ تمہاری پاکیزگی تمہارے اخلاص تمہاری طاعت کا پتہ دیتا ہے بڑا کریم ہے پروردگار عالم کہ جو ہمیشہ اپنے بندوں پہ مہربان رہا اور بندوں سے کبھی بھی اس نے کچھ نہیں مانگا کوئی سوال نہیں کیا ہمیشہ نعمتوں سے نوازتا رہا اور نواز رہا ہے اور نوازتا رہے گا ہم نے اپنی بندگی فراموش کر دی مگر اس کی رضاقیت پر فرق نہیں آیا اس کا رزق جاری یہاں تک کہ اس نے ہمیں طریقہ شکر بھی بتایا اگر وہ طریقہ شکر ہمیں نہ بتاتا تو ہم شکر کرنا بھی نہیں جانتے ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم شکر ادا کریں ہمیں کیا معلوم وہ کون ہے ہمیں کیا معلوم کہ کیسے تکلیف ہے اسے کیسے یاد کریں اگر اس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنی صفات کو ہم تک نہ پہنچایا کن الفاظ سے ہم اسے یاد کریں یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کسی عبادت کی واجب کرنے سے پہلے طریقہ عبادت پہنچا دیا ہے کسی عمل کا ڈیمانڈ کرنے سے پہلے اس عمل کے لیے ایک نبی ایک امام ایک وسیع بھیج دیتا ہے تاکہ اسے وہ بتا سکے پھر ڈیمانڈ کرتا ہے شکر کیا ہے شکر کیسے کرنا چاہیے جو میرے نبی نے بتا دو
सल्लू कमा रहे कमूनी, नमाज कैसे पढ़े? कहा जैसे हम पढ़ रहे, पढ़ के पहले बताया सब। कैसे पढ़े? कहा जैसे हम पढ़ रहे। कैसे पढ़ रहे? आपने गौर किया? मुसल्लह इबादत पर जब इंसान आता है तो उसका अंदाज क्या होता है? उसकी पहली स्टाइल जो होती है मुसल्ले पे खड़े होने की, ये यानी इबादत अभी शुरू नहीं हुई, बारगाह में हाजिरी की है उसने, तो पहला काम क्या है? जिसे हम तकबीरतुल इहराम कहते हैं, तकबीर। हम सोचते रहे कहना तो सिर्फ अल्लाह अकबर है, अंदाज में बहुत इसको तलाश किया तो मुझे महसूस हुआ जब कोई मुजरिम हाकिम के दरबार में पहुंचता है और चाहता है कि हाकिम गुस्सा न करे तो उसके सरेंडर होने का अंदाज ये होता है। यानी जब वो हाथ उठा देता है तो हाकिम कभी उस पर गोली नहीं चलाता, है ना? अब आप समझे? यानी हम जब दरबार खुदा में पहुंचते हैं तो एक इशारा देते हैं कि मेरे अल्लाह, तेरा बंदा हर गुनाह से हाथ उठा चुका है। हम तेरी अजमतों के सामने खड़े गुनाह से तौबा कर चुके, सरेंडर हो गए, और उसके बाद ऐलान करता है। देखिए आपने देखा होगा, आप पीछे करता फिर अल्लाह अकबर कहता है, डायरेक्ट नहीं कहता, पहले पीछे ले जाएगा फिर आगे। इसका मतलब क्या होगा? जब पीछे करता है तो कहता है कि सारी ताकतें छोटी हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। ठीक, हम बहुत बड़ा नहीं कहते, हम कहते अल्लाह बड़ा है। बहुत बड़ा के मतलब कुछ और को बड़ा आप मान चुके। अगर हम ये कहते अल्लाह बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है कुछ उससे भी छोटे बड़े हैं ना, ये बहुत बड़ा है नहीं, उसके अलावा कोई बड़ा है ही नहीं। लफ्ज़े बड़ा, लफ्ज़े किबरियाई सब सिर्फ उसके ऊपर साबित करती है। हम उसके करीब तो जाए, राज़े मौला कायनात समझ में आ जाएगा कि मौला कायनात का मौला इतना करीब क्यों था, क्या राज है जो हमेशा सजदों में उठा रहा, सजदों की करीब रहा, सजदों से खेलता रहा। क्या राज है? उसने शुक्र का तरीका बताया, शुक्र का तरीका, वरना हम शुक्र का तरीका नहीं जानते। हम तो समझते सूरह हम को एप्लीकेशन कहते हैं, हम अपनी जबान में दरखास्त कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी के अमाम बड़ा हो या तामीर हो या मस्जिद तामीर हो या कोई खैर होता है तो लोग एक दूसरे से पता पूछते हैं, भाई तो कोई मुखैयत हजरात हो तो जरा नाम बता दीजिए, हम ये काम करने जा रहे हैं, तो एक शहर के नाम बता दीजिए, मैं खत लिख दूं, होता है ना ऐसा। वो उसने कहा साहब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, दूसरों की क्यों दूंगा अपने, किसी ने कहा मामला बात आपका खत लिखी, हालांकि मैं देता हूँ तो नहीं, मैं बता दूं, ऐसा ना हो कल आपके मिसल का ऐलान किए थे। अगर बात आपको खत लिखी तो कुछ मतलब पहले लेटर आपने कैसे खुद नहीं आया, दूसरे से लिखवाया या खुद लिखा, तो लिखने का अंदाज ये होता है कि आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अतर अब्बास रिजवी साहब किबला व काबा, हाफ किलोमीटर पहले से चले, हाफ किलोमीटर बाद तक गए। हालांकि आपको अतर अब्बास से लिखना था, है ना? क्यों? है ना? अच्छा अतर अब्बास यहां बैठे नहीं है कलकत्ते में, उन्होंने कहा नहीं ये लिखो, पहले आपने खुद तारीफ की, उसके बाद आपने अपना मकसद मिजाज आली, उम्मीद करता हूं बखैर होगा, फिर अपना मकसद। मैंने कहा भाई क्या मौलाना ने कहा ये किबला है, ये काबा है, क्या है?
آپ سب لکھے پڑھے کہ مولانا سمجھے نہیں، جب کسی سے کچھ ڈیمانڈ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو راضی کیا جاتا ہے، پہلے اس سے رشتے قائم کیے جاتے، تعلقات بہتر بنائے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے تعلقات کا بہتر بنانا بائی نیچر ہے، سکھایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا۔ آپ سمجھے؟ اب آئیے، جب ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مانگنے سے پہلے کم سے کم تعلقات تو بنائیں۔ سورہ ہم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دیکھیے یہ چل رہا ہے، اس کی حمد و ثنا، اسی لیے سورہ کا نام ہے سورہ ہم، ہے نا؟ اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بھی تعریف کر رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ابھی ڈیمانڈ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، صرف تیری، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ایمان ہے نا؟ جیسے میں نے کہا صرف تیری مدد، تیری مدد، تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک داڑھی والے نے ان کو پکڑ لیا، کیا مولانا کیا کہا آپ نے؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ میں کہتی یہی کہا، کہیں باہر نکل کے تو آپ بدل جاتے ہیں، باہر نکلتے ہی بدلے آپ نے کیا بدل گئے؟ کہ باہر نکلے ذرا ٹھوکر لگی، یادی مدد، ذرا سی پریشانی ہے یادی مدد، خالی مسجد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تجھ سے مدد چاہتے ہیں، باہر آتے ہی چینج۔ میں نے کہا بھائی آپ سمجھے نہیں، ہم نے علی کو کبھی بلایا نہیں مدد لے کے، ہم کیا جانے علی کون ہے؟ کہے اتنی مرتبہ آپ ذکر علی کرتے ہیں اور بولے آپ کو نہیں معلوم۔ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں جناب، ہم نے اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی اور آج بھی نہیں مانگتے، ہم سے بہتر کون ہوگا؟ کیا کیسے؟ کہ وہ فرق اتنا آپ سمجھ نہیں سکے، ہم سمجھے جب ہم کعبے کی طرف کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے تو ہم نے یہ جملہ کہا میرے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے، تجھ سے مدد چاہتے، تجھ سے۔ چہرہ کدھر ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف، چہرہ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف۔ ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ در کعبہ کھلا، ایک مددگار نکلا، ایک مددگار نکلا، سبب ہے نا محمد عالم۔ ہم سمجھ گئے کہ میری دعا قبول ہوگی، ہمیں مدد چاہیے تھی، ہم مشکل میں تھے، مشکل کچھ آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ کہیں اور سے نہیں، جس کے دروازے پہ ہم نوک کر رہے تھے اسی دروازے سے نکلا۔ اور یہ ہمارا، یہ سمجھ لیجیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے دیکھتے ہی ایمان نہیں لائے۔ کہیں نہیں ملتا کہ 13 بجے کو کسی شیعہ نے کسی چاہنے والے نے یادی مدد کہا ہو نا، دکھا دیجیے، میں مذہب چھوڑ دوں گا اگر کوئی ثابت کرتے کہ ہم نے دور رسول میں کبھی یادی مدد کہا ہو، نہیں کہا۔ خیال آیا، دعا قبول ہو گئی، بٹ ناٹ کنفرم۔ یہ وہی ہم ابھی کنفرم نہیں تھے، خیال آیا، کچھ ملا، وہاں سے کوئی آیا، تھوڑے سے یقین میں اضافہ ہوا جب ہم نے دیکھا دو جہاں کا سردار سرکار دو عالم ادھر بڑھ رہا استقبال کے لیے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب وہ کہ جس کی محبت میں کائنات پیدا ہوئی ہے، وہ جس کے استقبال کو جانا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کوئی معمولی شخص کعبے میں نہیں آیا، وہ آیا ہے کہ جس کا استقبال رسالت معاف کرے۔ عظمت کا بھی پتہ چل گیا،
ہم نے کچھ اور انتظار کیا. میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ جو حضرات جو یا علی مدد کہتے ہیں اپنے دل سے نہیں کہتے, بس یہ بتانا ہے. یا علی مدد شیعہ اپنے دل سے نہیں کہتا, کیونکہ شیعہ رسول کا پیروکار ہے, رسالت چھوڑ کر کوئی بات نہیں کرتا. اور آج تک ہم نے رسول کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا. اور آج جو پرابلم میں ہے, یہ پرابلم کا سبب بھی اطاعت رسول ہے. دوسروں کی طرح اطاعت چھوڑ دی ہوتی تو پرابلم نہیں آتی. ہم نے مصیبتوں کو اپنایا ہے مگر اطاعت رسول نہیں چھوڑا. دیکھا کوئی بچہ بڑا ہو گیا, پیر پہ چلنے لگا, دوڑ رہا ہے, لیکن دعوت رسول اشیرہ بھی آ گئی. میری نظر اسی پر ہے, یہ بچہ ہے کون جو کعبے سے نکل کے آئے. دعوت رسول اشیرہ میں کچھ مدد کی باتیں ہونے لگی تو ہمارے نگاہ دیکھنے لگی کہ مدد کی بات ہوتی, کون ہے جو میری مدد کرے گا. تو دیکھتا ہوں کہ وہی بچہ اٹھا جو کعبے سے نکلا تھا, اعلان میں حمایت کر دیا اسے. ہم نے سوچا بچہ ہے, اسے نہیں معلوم آگے پرابلم کیا ہوگی. یہاں بڑے بڑے بیٹھے کوئی اٹھ نہیں رہا ہے. کوئی اٹھ نہیں رہا. دیکھیے بچہ نگاہ تھی. چلو اتنا تو معلوم تھا کہ اس بچے میں حمایت کا جذبہ ہے. اگر پکارا جائے بچہ کام کرتا ہے. اب بھی ہم ایمان نہیں لائے کیونکہ ابھی تک رسول نے سگنل نہیں دیا. ہم تو رسول کو دیکھتے ہیں نا, اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. آپ انصاف سے بتائیے, فاطمہ کو آپ نے ڈائریکٹ پہچانا یا رسول کے ذریعے؟ حسین کو آپ نے رسول سے لیا یا آپ ڈائریکٹ لائے؟ علی آپ کہاں سے لے آئے؟ در رسول سے لائے یا اپنے گھر سے لائے؟ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ در رسول کا دیا ہوا ہے. ہم تو صرف اس کے محافظ ہیں. چلو پہلے محمد والے میں نے دیکھا کوئی بچہ اور بڑا ہو گیا, حالات پھر بگڑے ایک مرتبہ رسالت کے, اور رسول اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہے, جسے ہجرت کی شب کہتے ہیں. اب مسئلہ ہے زندگی بچانے کا. تو میں نے کہا دیکھیے اب کون بچاتا ہے؟ کہ وہی بچہ ہے جو شب ہجرت رسول کی بستر پہ سونے کے لیے تیار ہے. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہی مددگار ہے. بس ابھی الاؤ نہیں ہوا کہ ہم بلائیں. کہاں چھوٹے لوگ, کہاں بڑی شخصیتیں, وہ ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. طاقت کیا بولا ہے؟ جب تک وہ اجازت نہ دے دے, جب تک وہ نہ کہیں کہ بلا لو. ہجرت کی شب بھی ہم نے بلایا نہیں, ابھی تک کسی نے یا علی مدد نہیں کہا. بچہ اور آگے بڑھا, جوانی کی تحریش پہ قدم رکھ دیا اس نے. بڑی بڑی جنگیں فتح ہونے لگی. ایک جنگ تھی جس کا نام تھا خیبر. اتفاق سے 39 ڈیز وہ نہیں گیا وہاں. 39 جب تک نہیں گیا اسے بھر کر اس میں جانا آنا. 39 ڈیز اگر نہیں تھے یہ تو اس جنگ میں سوائے بھگدڑ کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب دیکھو بھاگ کے چلے آ رہے, جسے دیکھیے صاحب جا رہے آپ کیوں تشریف لے رہے کہ صاحب فوج میرے کنٹرول میں تھی, یہ لوگ بھاگ آئے اس کو آنا. ایک سے رسول نے پوچھا آپ کیوں واپس آ گئے؟ کہ گھوڑا بے قابو ہو کے ریٹرن ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے, جو لجام فرض پہ قابو نہیں پا سکتا وہ لجام اسلام کیسا ہو سکتا ہے؟ سبب ہے نا محمد والے محمد.
سبحان اللہ لجامہ فلسفے کے کنٹرول میں نہیں ہے، لجامہ اسلام دے دیا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہم خاموش رہے۔ 39 دن کے بعد وقت کے رسول اعلان کرتا ہے کہ بہت ہو گیا بھائی، کتنے دن تک ان کو بٹھا کے کھلایا جائے گا؟ کچھ کر کے نہ دیا آج تک 39 دن میں۔ آپ کیا سمجھے؟ جن کے خرچے بہت ہوتے ہیں، ڈیفنس میں کتنا خرچ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجیے۔ ہندوستان کا آدھے سے زیادہ پیسہ ڈیفنس میں چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ڈیفنس میں خرچہ۔ وہاں بھی ڈیفنس ہے، کھا رہے، تلوار لے رہے، گھوڑا لے رہے، کر کے کچھ نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کل میں اس کو علم دوں گا۔ دیکھیں اب کنفرم بات ہو رہی ہے، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ محبت کرتا ہوگا اللہ اور رسول سے۔ رسول نے پہلے سے 5 صفت نہیں بتائی، بلکہ اس کی عظمت کا قصیدہ پہلے پڑھ لیا کہ کل جو آئے تو اس کے رضائے معبود میں شک نہ کرنا۔ کل آنے والا اللہ راضی نہیں ہے بلکہ رضا خریدے ہوگا۔ چلو پہلے محمد والے رضا خریدے ہوگا، وہ رضائے معبود کا مالک ہوگا۔ دوسرے دن دیکھیں ابھی تک ہم نے جہادی مدد نہیں کہا۔ میں علماء اسلام سے بتانا چاہتا ہوں، ہم نے ہماری عادت جو یہ ہے وہ کہاں سے آئی؟ جب اللہ کے رسول نے کہا نادے علی، علی کو پکارو، تو گویا اب ہمارے پاس آرڈر آ گیا، جب کسی پرابلم میں ہو تو علی کو پکارو۔ اب علی کو پکارنا صرف علی کو پکارنا نہیں ہے بلکہ سنت نبی کی پیروی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، چونکہ لائف جاری مجلس پوری دنیا میں صرف آپ نہیں بیٹھے ہوئے، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، میں نے کتنے ممبر سے سنا جا رہا ہوں، کتنے گھروں میں پیسے دے دے رہا ہوں کہ جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس مال نہیں، جن کے پاس مال ہے ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو غریب معاملہ ہے۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس سنت ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کام جو نبی نے کیا وہ سنت ہے۔ جس کے گھر میں وہ سنت مل جائے وہ اہل سنت، ٹھیک ہے نا؟ اگر امام حسن حسین سے پیار کرتے ہیں رسول تو یہ سنت نبی۔ اگر کوئی حسنین سے پیار کرتا ہے وہ اہل سنت، کیونکہ سنت ہے نا؟ جب کبھی وقت پڑا نبی نے علی کو بلایا، علی کو بلانا مدد کے لیے سنت، جو بلا رہا ہے وہ اہل سنت ہے نا؟ تو مجھے کہنے دیجئے جنہوں نے سنت کو باقی رکھا وہ اہل سنت نہیں ہوئے، اور جن کے پاس سنت کا پتہ ہی نہیں۔ جی میں نے صاحب کا ترجمہ کر دیا، ذہن آگے بات میں دیکھا، میں کہا مولانا ہم لوگ تو مولا کو مانتے ہیں، آپ لوگ تو یہ سنی شیعہ کیا ہوئی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کوئی فرق نہیں، ہر سنی شیعہ میں خدا نے کہا لڑنے کی تھوڑی بیٹھے، بس تھوڑا سا فرق ہے سنی اور شیعہ۔ یعنی کیا؟ میں نے کہا جو علی کو سستی سے مانے وہ سنی، جو شدت سے مانے صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھ لیجیے یہی سب خبر ہے. مانتے مانتے 4 پیڑھیاں گزر گئی تو سستی نہیں ہوئی. 3 دور گزر گیا مانتے مانتے چوتھے مانے اتنے سست رفتار سے چلے. اور ہمارے یہاں یہ شدت تھی کہ پہلے ہی قصور کر دیا. تو جو شدت سے مانے رکھیا جو مانے میں سستی کرے تو ایسے سنتے بس کچھ جھگڑا رہی ہے یہ اپنا اپنا طریقہ ہے. اسی لیے ہم کسی اہل سنت کو برا نہیں کہتے تھے. اور یہ بھی بتا دیں کہ سنی برا بھی نہیں ہے. آپ نے بتا دیں سنی برا بھی نہیں ہے. جو برا ہے وہ سنی نہیں ہے. لیکن کیا کیجیے دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں. تکفیری ظلم کرتے وہابی ظلم کرتے. ہم سنی کو سمجھتے کہ یہی کر رہے نہیں. جہاں عزاداری نہیں ہوتی نا وہاں پہ اہل سنت عزاداری کر رہے. آپ نہیں مگر عزا ہے. سنی عزا تو جڑا ہوا ہے ایسا نہیں خدا نہ خاصا. لیکن جو دشمن عزا ہے وہ وہابی ہے. جی یہی وجہ ہے کہ حسین کے غم میں نہ رویا جائے. اپنے ابا کو رونا چھوڑ دیا اس نے. میں نے کہا نتیجہ یہی ہوگا. سواب ہے نا محمد عالم اور چھوڑ دیا رکھا. میں نے کہا اس کا نتیجہ ہے. جی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے غصہ کیسے دوں میں. ان کا رونا منع ہے. ہم کا اظہار نہیں کر سکتا. ان کے پاس مر گئے. ہم جائیں گے کہیں گے نا بھائی مجھے بہت افسوس ہوا. میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے جب سنا آپ کے والد کہتے ہیں مولانا کیسے ان کیا رونا بدت ہے. ہم کیا غصے میں جائیں. ہم نے کہا آپ جا کے کہہ دیجیے گا آپ کے ابا مل کے بڑی خوشی ہوئی. سلام ہے محمد والے محمد. یہ سارا نتیجہ پیارے اہل بیت سے دور ہو دیکھا ہے. نتیجے میں جو آج حالات پیدا ہوئے صرف آل رسول کا نام چھوڑنے کا نہیں. عجیب فلسفہ ہے. میری سمجھ میں آج تک ان کا فلسفہ نہیں ہے. سعودی عرب جاتے ہیں آپ حج کو گئے ہوئے بہت سے اس پہ بیٹھے ہو کہ حاجی جو حج کر کے آئے. جب رسول کے مزار پہ پہنچا انسان ڈنڈا لے کے مارا. کھڑو کیا مانگ رہے. یہ مر گئے. یہ مر گئے. مردوں سے مانگا نہیں کرتے. عجیب مر گئے. اچھا نہیں مانگیں گے. جب ہم نے رونا شروع کیا مت رو یہ زندہ ہے. جب فلسفہ ہے ایک ہی گھر میں نانا مر گیا نواسا زندہ ہے. سلام پہلے محمد والے محمد ہے. فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. رسول سے مانگ رہا تو کہتا مت مانگو مر گیا. حسین پہ آنسو بہا تو کہا مت لو زندہ ہے. یہ طے کر لے بھائی معیار کیا ہے زندگی کا موت کا. اس کا مطلب ہے نہیں کہ زندگی سے آپ کو مطلب نہیں کہ موت سے آپ کو بھوک سے دے رہے. محمد علیہ محمد کی دشمنی کے لیے یہی وجہ ہے کہ جہاں رہا ایسا انسان جو محمد اور آل محمد سے دشمنی کرتا ہے وہ کبھی سرخرور نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یہودیت کی پیروی کرنی پڑے گی. ہم اگر کسی کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں مشرک. دیکھیے اللہ کو شریک کرے آدھی مدد کہتے ہیں. تم پکے مسلمان ہو تو خانہ کعبہ کی